السلام علیکم دوستو، جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج سعودی محکمہ اوقاف نے نمازوں پر پابندی لگائی، یعنی نمازیوں کو درخواست کیا ہے کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے نہ جائے۔ یہ دوستو پابندی جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے لگا دی گئی ہے۔ تو دوستو اس کے سلسلے میں آج قاری محمد صادق صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اس سے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سوالیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے قاری محمد صادق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قاری صاحب، سعودی حکومت کے ان اقدامات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، تو اس کے متعلق ابھی ریسنٹلی تقریباً گھنٹہ پہلے جب عشاء کی اذان ہو رہی تھی، میں اپنے چینل پہ اسی وقت میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اسی اذان کو بھی میں نے ریکارڈ کیا کہ وہ اذان کیسے دی جاتی ہے اور اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ اور اس کا تاریخی لحاظ سے اور اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا کیا جو ہے شرعی حیثیت ہے۔ قاری صاحب، آپ کی چینل کا قاری صاحب آپ کی چینل کا نام کیا ہے؟ آپ کی چینل کا نام کیا ہے؟ سر میرے چینل کا نام صادق ٹی وی ہے، SADIQ صادق ٹی وی، اور اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس پہ میری دوسری بھی ویڈیوز ہیں اس لحاظ سے۔ تو جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جیسے کہ کسی پہ بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ دنیا کے جو حالات آج کل چل رہے ہیں، تقریباً دنیا کے 7 بر اعظموں میں سوائے انٹارکٹیکا کے باقی 6 بر اعظموں میں یہ وائرس پھیل چکا ہے اور اپنی قوت سے یہ پھیل رہا ہے، اور مختلف ممالک اپنے اپنے انداز سے جو ہے اس کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ فرانس نے تو یہاں تک ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، جو وائرس سے لڑنے والی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچائیں گے، آپ کی بجلی کے بل بھی ادا کریں گے، ٹیکس بھی دیں گے، لیکن آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ تو چائنا کا یہ سب سے پہلا عمل تھا کہ انہوں نے ووہان سٹی کو بالکل بند کر دیا، محصور کر دیا، وہاں سے کسی کو نکلنے نہ دیا، اور انہوں نے تقریباً ان پہ قابو پا لیا۔ ان کے ہاں ابھی کوئی نئے مریض سامنے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ جو پرانے ہیں وہ شفایاب ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اقدامات سخت اٹھائے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اسلامی ممالک، خصوصاً جو عرب دنیا کے ممالک ہیں، گلف خلیج ہے، کویت ہے، بحرین ہے، امارات ہے، اور برسر اقتدار یہ سعودی عرب جو ہے، انہوں نے بھی بہت سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ پہلے انہوں نے عام جو ہے جگہوں پہ پابندی لگائی کہ وہاں پہ اکٹھا نہ ہو جائے، نہ ہوا جائے، اور جو ہے احتیاط کیا جائے، مصافحہ نہ کیا جائے، اور نمازوں میں اوقات کو انہوں نے کم کر دیا کہ جیسے اذان اور اقامت کے درمیان 25 منٹ 20 منٹ کا وقفہ ہوا ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ 10 منٹ کا کر دیا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے عمرہ زائرین پر پابندی لگا دی، جو احرام باندھے ہوئے تھے ان سے احرام کھلوائے گئے، جو آنے والے تھے ان کو روک لیا گیا، اور باقاعدہ طور پر ان کے پیسوں کو بھی واپس کر دیا گیا۔ اب جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے احرام کھولے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا، یہ محصورین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ کاری ہے کہ وہ اپنے احرام کھولے اور دم ادا کریں، اور انشاءاللہ ان کو عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور اس تکلیف کا بھی ثواب ملے گا۔ باقی رہی بات جو نماز اور اذان کے بارے میں ہے کہ بالکل 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی لگا دی گئی پورے سعودی عرب میں، سوائے حرمین شریفین کے، اور جمعے کی نماز پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ اس خاطر لگائی گئی ہے تاکہ اس وبا کو کسی طریقے سے بھی جتنا روک سکے روک لے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب نقل اور حرکت یہ لوگوں کی کم سے کم ہوگی، یہ وبا بھی پھیلنے میں بہت کم دکھائی دے گی، اور جتنا ہمارا نقل اور حرکت زیادہ ہوگا، ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، تو وہ غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر ایک دوسرے کو وہ پھیلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ اچانک اٹیک کر جاتا ہے۔ قاری صاحب، یہ جو لوگ سعودی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں حرم کے متعلق، نمازیوں کے متعلق، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو، لوگوں کے ہاں تنقید کا جو ہے کوئی وجہ اور جواز نہیں ہے۔ لوگ تو کچھ اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے، خصوصاً جو پینک کریٹ کرتے ہیں وہ ٹی وی چینل والے ہیں سب سے زیادہ۔ سوشل میڈیا پہ تقریباً زیادہ تر پازیٹیو جو ہے وہ ویڈیو سامنے آتے ہیں، لیکن جو ٹی وی چینل والے ہیں اور خصوصاً ہمارے پاکستان والے، وہ بہت پینک کریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ پاکستان میں تو ان کی تعداد اتنی ہے ہی نہیں جتنا اٹلی میں ان کا نقصان ہو رہا ہے، چائنا میں نقصان ہو رہا ہے،
عرب دنیا میں نقصان ہو رہا ہے، پاکستان میں نہیں ہے. اور پاکستان جو آئے ہیں وہ بھی ایران کے زائرین کی طرف سے آئے ہیں. حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ بارڈر بالکل سیل کر دینا چاہیے تھا. ایران نے تو یہاں تک پابندی لگائی ہے کہ اپنے جو مریض ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں، اور رات کی تاریکی میں کھمتوں میں دفنا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت دھوکے اور جو ہے افسوس کی بات ہے کہ مردوں کی بہت سی سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو ایرانی لوگ جو ہے وہ لفافوں میں مردہ لاشوں کو بند کر کے ایسے کندھوں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کسی کو جو ہے شک نہ پڑے اور خوفزدہ نہ ہو، حالانکہ ان کے ہاتھ زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں جو پھیلا ہوا ہے پاکستان میں، یہ خصوصاً بلوچستان اور سندھ کے علاقے میں، کیونکہ یہ بارڈر لگتا ہے یہ ایران کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ وبا کچھ پھیلی ہوئی ہے. لیکن پاکستانی حکومت بھی اپنے اقدامات اٹھا رہی ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ہمیں اپنے حکومت کے ساتھ بھی اور اپنے حکومتوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. قاری صاحب آج جو سعودی حکومت نے فیصلہ کیا اور آپ نے اذان بھی خود بھی دیا، باقی اذانیں بھی آپ نے سنی ہوگی، اس کے متعلق آپ کا یعنی کیا رائے اس حدیث کی روشنی میں آپ تھوڑا سا میرے جو دوست ہے اس کو سمجھائیے. بہت اچھا سوال ہے. جب ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کو بھی عجیب سی لگتی ہے، حالانکہ دین سے کم فہمی کی وجہ سے اور دین سے کم لگاؤ کی وجہ سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اذان میں انہوں نے کیا کہہ دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سخت سردی تھی کہ لوگ اپنے خیموں سے اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے تھے. تو باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اذان میں یہ کہہ دو صلو فی رحالکم الا صلو فی رحالکم، خبردار اپنے اپنے سواریوں اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھ دو. کس خاطر؟ انسانی ہمدردی کی خاطر. دیکھو ہمارے دین نے ہمارے لیے کوئی ایسا جو ہے موقع نہیں چھوڑا جو ہم نے ہمارے لیے واضح نہ کیا گیا ہو. تو یہ ایک تو وبا ہے، وہاں پہ سردی تھی، بارش اور سخت ہوا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنی اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ لو، مسجد میں آنے کی کوشش نہ کر لو، کیونکہ وہاں پہ اس زمانے میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے، اتنا مجمع بھی نہیں تھا. آج کے زمانے میں تو ہم بہت تعداد میں ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ تو ایک وبائی مرض ہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ، کہ کوئی بیماری جو ہے وہ دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، کسی کے لگنے سے نہیں لگتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جہاں پہ وبا پھیلے تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلے اور باہر والے اندر نہ آئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ وبا والے لوگ جو ہے وبا کی جگہ والے لوگ باہر نہ جائے، موت تو آنی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو باہر والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ نہ جائے. تو یہ ایک صیغہ ہے. اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پہ استعمال کیا جائے یا اذان مکمل ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد میں کہہ دیا جائے. تو علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے. یہ بھی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ میں صلوا فی بیوتکم صلوا فی رحالکم اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جو ہے ندا دی جائے، اور یا جو ہے مکمل اذان دے کر جیسے اذان دی جاتی ہے اور آخر میں پھر یہ کہہ دیا جائے صلوا فی رحالکم کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے جگہوں پہ نماز پڑھ دو. تو یہ ایک قاری صاحب آپ کو روکنے کے لیے قاری صاحب جیسا کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے بھی ہمارا یقین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ حرم جو ہے وہ امن کا جگہ ہے اور شفا کا جگہ ہے، اس کو کیوں بند کیا کرونا وائرس کی وجہ سے؟ یہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے. دیکھو ہر ملک کے دشمن بھی پائے جاتے ہیں، وہ ان کے اپنے اندرونی بھی ہوتے ہیں، بیرونی بھی ہوتے ہیں. چائنا والے اب اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے جب کورونا وائرس پہ ابھی قابو پا لیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے جو کیمرے کے جو ویڈیوز ہے وہ جمع کر رہے ہیں. وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں اور لوگ جو ہے اپنے تھوک کو کہیں جو ہے لفٹ پہ اور کہیں پہ جو ہے ہینڈل پہ جگہ جگہ پہ لگا رہے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیا جا رہا تھا. اب چائنا اس کے بارے میں آگے کیا سٹیپ لے گا، کیا اقدامات لے گا، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو ظاہر ہے کہ سعودیہ کے بھی ایسے بہت سے مخالف ہوں گے جو اندرونی بھی ہیں بیرونی بھی ہیں. اور حرمین شریفین تو ایک ایسی جگہ ہے جس میں مختلف ملکوں سے مختلف
मुसलमान आते हैं और किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कारी साहब, सऊदी अरब में जितने भी सऊदीन कोरोना वायरस से बीमार है, इसमें ज़्यादातर लोग ईरान से आए हैं। मैं खतीब में रहता हूँ। ये लोग जब ईरान से आते हैं तो उसी हफ्ते में या 10 दिन बाद फिर ये लोग उम्रे के लिए भी जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा किया कि दाखिली उम्रा को भी बंद किया। अगर एक आदमी उधर चला जाए, वज़ू खाने में कहीं हाथ लगाए, बस में हाथ लगाए, होटल में हाथ लगाए, तो उससे बाकी लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसके मुतालिक आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सऊदीया में जो सबसे पहले एक ही दम में 11 केस रिकॉर्ड हुए वो कतीफ के ही थे, और देखने में ये आया कि ये हजरात जो थे ये ईरान से होकर आए थे, ईरानी ज़ायरीन थे, जो है तो सऊदी शहरी लेकिन ईरान से होकर आते हैं, वहां पे उनका आना जाना ज्यादा होता है। तो वो भी ये वायरस अपने साथ गैर इरादी और गैर शऊरी तौर पर लेकर आए। और जैसे कि इसके बारे में एक वीडियो भी पड़ी हुई है जो अल अरबिया चैनल वालों ने शेयर की हुई है। एक फलस्तीनी डॉक्टर है जो कोरोना वायरस से शिफायाब हुआ, वो बताता है कि ये वायरस आपके जिस्म में रहता है 15 दिन तक और अचानक ऐसा अटैक कर लेता है कि आपका सर दर्द ऐसा कर रहा होता है जैसे कि वो सर फूट रहा है, आपका टूट रहा है, और कंधे इतने भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो, और बदन में ऐसी सुइयां चुभती हैं जैसे कि यहाँ से कोई सुई लगा दे और पीछे से निकाल ले। तो वो उसे शिफाया, वो ये उसके असरात है। ये आम नजले जुकाम की तरह की चीज है, लेकिन अटैक ये अचानक कर लेता है। तो फिर ये केस ज्यादा होते गए और फिर सबसे पहले उन्होंने कतीफ शहर को बंद कर दिया और उनके आने जाने को बंद कर दिया और महदूद कर दिया, और बाद में इन्होंने पूरे सऊदी अरब में भी ये इमरजेंसी नाफिज कर दी। और ये अपने अवाम के लिए और यहाँ पे जो मजदूर जैसे हम जैसे लोग जो अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी यहाँ पे कमा रहे हैं, उनके बेहतरी के लिए ये फायदा और ये कदम उठाया है जो यकीनन बेहतर कदम है। कारी साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मौजू पर इंशाल्लाह आपका मैं टाइम लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, आपने हमें बुलाया अपने चैनल पर। मैं आपका भी मशहूर हूँ, और यकीनन ये सही मालूमात दूसरे तक पहुँचनी चाहिए। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, और ना हमारे मुल्क में हो रहा है, ना हमारे सऊदी अरब में हो रहा है, पूरी दुनिया में तकरीबन 150 से ज्यादा मुल्कों में ये वायरस फैला हुआ है। तो बराए करम जो इक़दामात हुकूमतें उठा रही हैं वो हमारे फायदे के लिए उठा रही हैं, उनके साथ हम मुकम्मल ताउन करें, और जैसे वो कहें उनके साथ हम जो है भरपूर ताउन करें। इसमें हमारा भी फायदा है और पूरे आलम इंसानियत का फायदा है। जी शुक्रिया कारी साहब। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।